بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خوب کسی بزرگ نے کہا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ آج ہم بھی ایک ایسی ہی نیک سیرت شخصیت فقیر سکندر علی شر صاحب کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت اور تکریم عطا کرتا ہے۔ فقیر سکندر شر کے کاندھوں پر جوانی میں ہی شر قبیلے کی ذمہ داری سونپی گئی، جس کو آپ نے نہایت خوش اسلوبی سے نبھایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے قبیلے میں علم اور ادب کی آگاہی پیدا کی۔ اس کے بعد اپنے قبیلے کے دوسرے قبیلوں کے ساتھ صحیح مراسم کو فروغ دیا۔ اپنے قبیلے کے لوگوں کے آپس میں جھگڑوں کو اس عمدہ اور احسن طریقے سے ختم کروایا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ فقیر سکندر علی شر وقت کے صوفی بزرگ حضرت غلام حیدر گوجڑیو کے گادی نشین ہیں۔ حضرت غلام حیدر گوجڑیو وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سندھی، سرائکی اور فارسی کے اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ ٹالپور دور میں ماجسٹریٹ تھے، مگر آپ نے دنیا کے بدلے میں فقیری کو ترجیح دی۔ فقیر سکندر علی شر نے شر قبیلے کے دوسری قوموں کے ساتھ کنفلکٹس کو اپنی عقل اور دانائی سے کئی مرتبہ خونی تکرار میں تبدیل ہونے سے بچایا ہے۔ آپ کا روب و تاب اور جاہ و جلال بہت مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صوفی اور حلیم طبیعت جو آپ کو ورثے میں ملی ہے آپ کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ بھائیوں اور جوان بیٹے کی جدائی آپ کے لیے صبر اور آزمائش کے امتحانات لے کے آئی، مگر آپ پروردگار کی رضا پر راضی رہے اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کی تلقین کی۔ آپ کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ بڑی سیاسی پارٹیاں آپ کی اہمیت اور اثر رسوخ سے خوب واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بی ڈی کی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو یا وکیلوں کی الیکشن، آپ کے گرد سیاست دانوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ کئی سال پہلے جو آپ نے امن کا، عدل کا، علم کا بیج بویا تھا، آج اسی کے بدولت ٹھری میروا شہر امن کا گہوارہ ہے۔ شر قوم پڑھی لکھی اور پرامن سمجھدار قوم ابھر کے سامنے آئی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آپ کو طویل اور صحت مند زندگی عطا کرے، تاکہ اہل علاقہ آپ کی شخصیت سے مستفید ہوتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔